السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے کل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78 سے درس شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنهم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی وانهم الا یظنون، اور ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے امیون ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب جو نہیں کتاب کو جانتے، الا امانی سوائے اپنی آرزوؤں کے، خواہشوں کے یا من گھڑت روایتوں کے، وانهم اور نہیں ہے وہ مگر الا یظنون سوائے وہم و گمان کیے ہوئے۔ ہم ذکر کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ نے اہل کتاب کے اس طبقے کا ذکر کیا ہے کہ جو جاہل لوگوں کا ہے، ان کے گمراہ کن علماء سوء کی کارستانیاں ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جاہلوں کا ذکر کیا کہ جو اپنے گمراہ کن علماء کے پیچھے چلتے ہیں، اندھے ہو کر، اندھی تقلید کرنے والے، کہ جن کو کوئی کتاب کا علم تو نہیں ہے لیکن ان کو جھوٹی آرزویں دلائی گئی ہیں اور ان کو جھوٹے جھانسے اور دھوکے دیے گئے ہیں، کہ جن دھوکوں کی اور جن جھانسوں کی بنیاد پر وہ وہم و گمان کی دنیا میں بستے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی جنتیں مل جائیں گی۔ اور یہ صرف ان کا نہیں بلکہ ہر قوم کے جاہلوں کا حال ہوتا ہے کہ جن کو ان کے گمراہ کن پیشوا جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں اور جھانسے دے کر ان کو حق کی راہ سے ہٹاتے ہیں اور ان کو وہم و گمان کے دنیا میں رکھتے ہیں، حتیٰ کہ مرنے تک وہ اسی وہم و گمان میں رہ کر اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اور کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا معنی یعنی اپنی طرف سے باتیں بناتے اور لکھتے ہیں، جس طرح کہ یہود و نصارہ کا اور اس امت کے گمراہ کن ملاؤں کا بھی حال ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور پیٹ پرستی اور اس طرح کے اپنے مقاصد کی خاطر جو ہے وہ باتیں بناتے ہیں، فتوے گھڑتے ہیں، اور یا اپنی باتیں ہوتی ہیں یا کسی اور کی باتیں لا کر وہ اس کو دین بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس کو دین اور شریعت کا نام دے کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں، تھوڑی قیمت چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، کسی اور مفاد کی شکل میں ہو، یا عزت اور شہرت کی شکل میں، یا کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنی فرقہ جماعت کی حمایت اور اس کی تائید، اس کی نصرت میں ہو، کیونکہ دین میں جھوٹ اور افترا بازی کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ کسی کا مقصد تو ویسے ہی دین کی دشمنی، لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، اور کسی کا دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، کو مال و دولت کے، پیٹ پرستی کے، کو عہدے منصب کے، اور کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی فرقہ جماعت اور جو گمراہ کن ان کے فلسفے ہیں ان کی تائید ہو جائے۔ تو یہ سبھی لیشتروا بہ ثمنا قلیلا کے مفہوم کے اندر شامل ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز پر جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے لکھا، یعنی ان کا دین میں اس طرح کی باتیں بنانا، گڑھنا، یہ ان کی ہلاکت کا، ان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ان کی ہلاکت ہے اس پر جو انہوں نے کمایا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اگر چور اور ڈاکو جو ہے وہ حرام سے مال حاصل کرتا ہے، لوگوں کا مال ہتھیا کر، تو ان ڈاکو چوروں سے کہیں بڑھ کر جو ہے یہ دین کے ڈاکو اور دین کے رہزن، کہ جو دین کے نام سے لوگوں کے مال ہتھیاتے ہیں، تو اللہ مانتا ہے کہ ان کی اس کمائی پر بھی ان کی ہلاکت اور تباہی ہو۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور کہا انہوں نے کہ نہیں ہمیں آگ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ بھی بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کے جو گمراہ کن تصورات تھے
اور فلسفے تھے ان میں سے کہ ان کا کہنا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور وہ چند دن کیا ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ دنیا کی یعنی کہ عرصہ جو ہے 7,000 سال کا ہے، تو ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن جہنم میں جائیں گے، اور بعض کا کہنا کہ جو ہم 40 دن بچڑے کی پوجا کرتے رہے یہ دن ہم جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ ان کے گمراہ کن خود ساختہ من گھڑت فلسفے۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، اللہ ماتا ہے کہ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی اس طرح کا عہد معاہدہ کر رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، اگر واقعی ہی کوئی ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا، اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہتے گھڑتے ہو کہ جو تم جانتے نہیں ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کامیابی اور ناکامی کا معیار اور اس کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ کامیابی ناکامی کا معیار نہ وہم و گمان ہے، نہ جھوٹی امیدیں اور خالی آرزوئیں ہیں، اور نہ ہی کوئی اس طرح کے دعوے ہیں کہ جو گمراہ کن لوگ قسم کے کرتے رہے ہیں، بلکہ کامیابی ناکامی کا معیار کیا ہے؟ فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ جس نے بھی برائی کی، برائی کمائی، واحاطت بہ خطیئۃ اور گناہوں نے خطاؤں نے اس کا گھیرا احاطہ کر لیا، یعنی سیئہ کے اندر بڑے چھوٹے گناہ سبھی آتے ہیں، حتیٰ کہ شرک تک بھی، کفر تک بھی۔ تو جس نے اس طرح کے بڑے چھوٹے جرم کیے اور اتنے جرم کر لیے کہ وہ گناہوں میں گر گیا اور توبہ طائب نہ ہوا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور کامیابی کن کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے بتایا تھا کہ ان دونوں آیتوں میں بنیادی طور پر جس چیز کا سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر برائی کرنے والے کا ذکر کیا ہے، گناہ کرنے والے کا، اور اس کا انجام بیان کیا ہے، اور اس کے مد مقابل ایمان اور نیک عمل کرنے والے کا ذکر کیا اور ان کا انعام بیان کیا، جس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بات داموں کی نہیں ہے، باتوں کی حد تک معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال دیکھتا ہے کہ ان کے عمل کیا ہیں۔ اپنا نام کچھ بھی رکھ لیں، اپنے اوپر کیسا بھی لیبل لگا لیں، کیسی بھی پگڑیاں کیوں نہ پہن لیں، جب تک جو ہے وہ سچا ایمان نہیں، خالص توحید نہیں، کتاب و سنت کا رستہ نہیں ہے، اس وقت تک ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کا ہے، چاہے وہ آدمی اپنے آپ کو کچھ بھی بنا لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے لیا، میثاقا پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون کہ تم نہ عبادت کرنا، الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسانا نیکی احسان کرنا، وذی القربا اور قرابت والوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی، ذی کے معنی والے، قربا قرابت والے، والیتامى جمع یتیم کی، اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان نیکی کرو، والمساکین اور اس طرح مسکینوں غریبوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، وقولوا اور کہو للناس لوگوں سے، حسناً اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم اس کے بعد تم پھر گئے، الا قلیلا منکم سوائے تم میں سے تھوڑے، وانتم معرضون اور تم تھے ہی پھرنے والے، منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد یا تمہارا پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم نہیں بہاؤ گے خون. تسفیکون سفک کے معنی بہانا، اور خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں. تو لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہیں اپنے خون بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی تم اپنے بھائی بندوں کو، اپنے آپ کو گھروں سے نکالو گے، ان کے من دیارکم، اپنے گھروں سے. ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور تم خود بھی اس پر شاہد گواہ تھے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے. فرماتا اللہ تعالیٰ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل کا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی. سابقہ آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل کے سابقہ لوگوں کا ذکر کیا تھا اور ان کی کارثانیاں بیان کی، اور ان مختلف طرح کے ان کے گروہوں کا ذکر کیا، جن میں ان کے علماء پیشوا بھی ہیں، اور ان کے پیچھے اندھی تقلید کرنے والے جاہل بھی ہیں، اور منافقین بھی جو ان کے اندر رہے. تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ وہ عام عہد جو اللہ نے شروع سے بندوں سے لے رکھا ہے، وہ چاہے بنی اسرائیل کے پہلے لوگ تھے یا آپ کے زمانے کے لوگ تھے، اور یہ عہد نہ کہ صرف بنی اسرائیل بلکہ سبھی لوگوں سے لیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس عہد کا ذکر کرتا ہے، اور اس عہد کو بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کرتا ہے. کیونکہ ہم جس طرح پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے واقعات کا اصل بیان کرنے کا مقصد ہی اس امت کے لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے، ان کو تعلیم دینا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان کے معاملات ایسے رہے، اس انداز سے انہوں نے بد عہدیاں کیں، اللہ کے حکموں کو نافرمانیاں کیں، عہدوں کو توڑا، اور ان کا انجام کیا ہوا، تاکہ اس امت کے لوگ ان سے عبرت اور سبق حاصل کریں. تو مایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے. یہاں پر ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے بار بار میثاق کا لفظ پڑھ رہے ہیں کہ جس کا معنی کس چیز کو مضبوط کر کے اور پختہ کر کے اس کو کرنا، اس کو لینا. تو ان کے حوالے سے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کے جو عہد ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ان کے لیے ان کو پختہ کر کے لینے کا یا پختہ کر کے ان کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، اس کے پیچھے ہمیں جو معنی معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی بدبختی، کہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ جب تک ان سے پختہ عہد نہ لیا جاتے اور چیزوں کو پختہ انداز سے نہ لیا جاتا، اس وقت تک جو ہے وہ چیزوں کو کرنے پر تیار نہ ہوتے. جس طرح کہ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کے دلوں کی سختی کا بیان کیا ہے، تو ان کے دلوں کی سختی کا یہ نتیجہ تھا، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے جب تک ان سے قسمیں نہ لی جاتی اور پختہ طور پر عہد و معاہدے نہ کیے جاتے. تو اسی طرح نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی. ہاں، یہ وہ عہد کہ جو نہ کہ صرف بنی اسرائیل بلکہ اللہ نے پوری بنی نوع انسان سے لیا ہوا ہے، اور اس وقت سے لیا ہے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو پیدا کیا. اور الست بربکم کا یہ عہد اس وقت سے لیا ہوا. تو اور خصوصاً بنی اسرائیل کے حوالے سے یہاں پر ذکر ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ہر قوم کو الگ سے پھر اس عہد کی یاد دہانی کرواتا رہا ہے. تو عہد کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو مگر اللہ کی. ہاں، یہ وہ سب سے بڑا ایک عہد معاہدہ جو بندے اور رب کے درمیان ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا. اور یہاں پر الفاظ کی ترکیب ہمیں کیا معنی دیتی ہے کہ لا تعبدون، نہیں تم عبادت کرنا الا اللہ، مگر اللہ کی. اس میں دو بڑے معنی ملتے ہیں. ایک تو عبادت کرنا ہے اور صرف اللہ کی کرنا ہے، اور دوسرا لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا مگر اللہ کی، یعنی اللہ کے دیے ہوئے حکم پر، اللہ کے دیے ہوئے طریقے پر، جس میں ہم پہلے بھی ذکر کر آئے ہیں کہ دین کا جو قاعدہ کلیہ ہے وہ کس چیز پر ہے
کہ دین اور نیکی اور عبادت کے طور پر کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں، یا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا آدمی جب تک اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو۔ ہمارے ہاں گمراہ کو لوگوں کے فلسفے کہ اس سے اگر اس کا حکم نہیں تو منع کہاں کیا گیا ہے۔ جو بدعات کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے خود ساختہ من گھڑت دین بنانے والے، اگر ان کو کس چیز سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اس کا حکم نہیں آیا، کوئی اس کی دلیل نہیں تو منع بھی تو نہیں کیا گیا، جیسے کہ دین ان کے گھر کا ہو، ان کے باپ کا ہو، وہ جیسے چاہیں اس کو پھیرتے اس کو بناتے رہیں۔ تو دین اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے عبادت ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق عبادت ہے، نہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس لیے ماں کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لا تعبدون، اس میں لا الہ کا معنی آ گیا کہ کسی کی عبادت نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور یہ وہ دین کی بنیاد ہے کہ جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب دین کی ان بنیادی اصولوں کا ذکر کیا، کیونکہ اس آیت میں دین کے بنیادی اصولوں کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ وہ بنیادی اصول کہ جو ہر شریعت میں، ہر دین میں رہے ہیں، ہر نبی کی تعلیمات میں رہے ہیں، اور جن میں کوئی تبدیلی، کوئی نسخ، کوئی ایسی چیز ہونے کا کوئی رستہ نہیں تھا، کیونکہ یہی مقصد ہے بندوں کی پیدا کرنے کا، ان کا زمین پر آنے کا، کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو اس لیے یہ وہ دین کے بنیادی اصول اور بنیادی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر زمانے میں، ہر جگہ پر اور ہر امت کے لیے رہے ہیں، اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی آنے کا کوئی یعنی کہ اس طرح کا موقع نہیں تھا۔ تو مایا کہ ہم نے جب بنی اسرائیل سے اس بات کا پختہ عہد لیا کہ نہیں تم عبادت کرنا مگر اللہ کی، کیونکہ اسی توحید پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، کہ توحید ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، تو پھر عمل قبول ہے، چاہے وہ تھوڑا بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر یہ ایک اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اوروں کی عبادت بھی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، ہاں تو پھر اس شرک کے ہوتے ہوئے آدمی زندگی بھر بھی ایک ٹانگ پر کھڑا رہے اور کچھ بھی کرتا رہے، اس کی کسی کی چیز کا کوئی اعتبار نہیں، نہ کہ صرف قبول نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ان عبادتوں کو عبادتیں شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ جس طرح کہ ہم اہل مکہ کے حوالے سے کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ وہ طرح طرح کی عبادات کرتے تھے، لیکن جب ان کی عبادتیں اللہ کے حکم کے خلاف تھیں اور شرک کے ساتھ تھیں، شرک کے ہوتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلے طور پر کافر قرار دیا، ان کی کسی عبادت کا کوئی شمار نہ کیا، جس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ انسان کو اگر چاہتا ہے آدمی کہ اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائیں، تو اس کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط جو توحید اور ایمان کی ہے، اس کو حاصل کرے۔ مایا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ نے کئی جگہوں پر جب اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اور خالص ہو کر صرف اللہ کی عبادت کا، تو ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان نیکی کرنے کا ذکر کیا۔ ان دونوں کی مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، تو ماں باپ وہ ہیں کہ جو انسان کے پیدا ہونے کا سبب ہیں، کہ جو اس کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس کو دنیا میں لایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق جو توحید کا حق ہے اور خالص عبادت کا حق ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی احسان کا حق بیان کیا، اور حتیٰ کہ اگر والدین کافر مشرک بھی کیوں نہ ہوں، تب بھی دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ نیکی احسان کرنے کا حکم دیا۔ ہاں دینی طور پر توحید ایمان کے اندر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن یعنی کہ جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں ان کے ساتھ حتیٰ کہ کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں بھی ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی لیے کہ جس قدر ان کا بڑا حق ہے، اور اسی لیے علماء نے ان آیات سے اس بات کو اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد کائنات میں بندوں کے حوالے سے اگر کسی کا سب سے بڑا حق ہے تو والدین کا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی دو ٹوک تو کھل کر بیان کی ہیں۔ جس طرح کہ ایک صحابی آتا ہے اور پوچھتا ہے
من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میری اچھی صحبت، میرے اچھے تعلق اور میرے اچھے معاملے کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تیری ماں ہے۔ 3 بار اس نے سوال کیا اور تینوں باری آپ اس کا یہی جواب دیتے رہے، اور چوتھی بار فرماتے ہیں کہ تیرا باپ ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں، دنیا میں اللہ کے بعد بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس کا سب سے بڑا حق ہے وہ والدین ہیں۔ لیکن کوئی کہنے والا کہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا حق کہاں پر ہے؟ ہاں، ان کا حق اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق الگ سے ذکر کیا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے حق میں ہی آپ کا حق شامل ہو جاتا ہے، آپ کی اطاعت کا، آپ کی اتباع کا، اور آپ کے سچے طور پر آپ کے دین پر چلنے کا۔ تو میں بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان، اور احسان کا لفظ جو ہے وہ عام ہے ہر چیز کے حوالے سے، وہ چاہے بات کے لحاظ سے ہو، چاہے اعمال کے لحاظ سے ہو، معاملے کے انداز سے ہو، کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو، وہ ہر لحاظ سے احسان، ظاہراً بھی اور باطن بھی، یعنی اوپر سے بھی آدمی احسان اور نیکی کا رستہ اختیار کرے، بات چیت کے حد تک بھی، ظاہری اعمال کے حد تک بھی، اور دلی طور پر بھی آدمی یعنی کہ ان سے محبت کا، ہمدردی کا، اور یعنی ان کے ساتھ خیرخواہی کا یہ جذبہ، یہ ساری چیزیں احسان کے معنی میں آتی ہیں۔ اور اسی لیے جس ہم نے پہلی حدیث ذکر کی، اس طرح اور بھی کئی حدیثیں جو اس بات کے ذکر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ آپ ماتے بر الوالدین، کے والدین کے ساتھ نیکی احسان کرنا۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے، کیا عمل ہے؟ آپ ماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور یہ وہ حقیقت میں، اس آیت میں جو ذکر ہوتی ہے چیزیں، وہ جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ دین کے بنیادی اصول ہیں اور بنیادی عبادات ہیں، اور عبادات کا تعلق کبھی بدن سے ہوتا ہے، جسم سے ہوتا ہے، اور کبھی ایسی عبادات ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، کہ آدمی کے کہنے کی ذکر ہے، کہنے کی بات ہے، اور کبھی عبادت کا تعلق مال سے ہوتا ہے، کہ کوئی نظر و نیاز کے شکل میں، کوئی صدقہ خیرات کے شکل میں چیز دینا، اور کبھی تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، بلکہ دل سے تعلق ہمیشہ ہی رہتا ہے، چاہے بدن کی عبادت ہو یا مالی ہو یا زبانی ہو، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہمیشہ ہی تینوں چیزوں کا رہتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہیں، اگر بندے کا اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور کے لیے کی جائیں تو اسی کا نام شرک ہے۔ تمہارے بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کا لفظ نیکی کے معنی میں جس کو لیا جاتا ہے، لیکن احسان کا باریکی طور پر جو معنی ہے وہ کسی کے ساتھ اس سے بڑھ کر نیکی کرنا، جتنی نیکی اس نے کی ہے اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کی جانا، اس کو احسان کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ویسے احسان کا لفظ احسن یحسن، کس چیز کا اچھائی سے پیش آنا۔ تو کوئی شک نہیں کہ والدین کا جو اولاد پر ان کی یعنی کہ والدین کی خدمت اور والدین کا جو پرورش کرنے کے حوالے سے محنتیں مشقتیں رہی ہیں، تو اولاد کو حکم دیا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ اس کی نیکی ہو۔ اس سے بڑھ کر کیوں ہو؟ کیونکہ حقیقت میں فرق ہے ماں باپ کا بچے کی پرورش کرنے میں، کہ جس میں ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے، ایک شفقت اور ان چیزوں کا جذبہ ہوتا ہے، اور جس جذبے کی بنیاد پر یعنی کہ ماں یا باپ جو ہیں اپنے اولاد کی خاطر جو ہے وہ ہر طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، جبکہ عام طور پر اولاد کا ماں باپ کے ساتھ وہ چیز نہیں ہوتی کہ جو ماں باپ کی اولاد کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، خصوصاً چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ تو اس لیے جب یہ چیز وہ انداز یعنی کہ وہ کیفیت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احسان کا حکم دیا کہ جتنا انہوں نے کیا ہے اس سے بڑھ کر کرو۔ وذی القربیٰ، اور صرف والدین نہیں بلکہ ذی کے معنی والے، قربہ قرابت یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ تو یہ احسان کا لفظ بار بار آگے چیزوں کے ساتھ دہرایا جاتا رہے گا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ رشتہ دار کون ہیں؟ وہ مختلف وہ لوگ جو انسان کے کسی لحاظ سے بھی اس کے قرابت کا ذریعہ بنے ہوں، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں صلہ رحمی کا نام دیتے ہیں، کہ جو ایک ہی رحم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں،
تو یہ قرابت والے اور ان کے حق بھی جس قدر کوئی زیادہ قریب ہے اسی قدر اس کا بڑا حق ہے۔ بہن بھائیوں میں سے یا چچا خالہ پھوپھی یعنی کہ ماموں وغیرہ جو ہیں اور ان کی اولادیں، اور اس طرح سے جس قدر کوئی قرابت والا ہوگا اسی قدر اس کا حق بھی زیادہ ہوگا، اور ان کے ساتھ بھی احسان اسی طریقے سے، بات کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، دلی طور پر بھی ہمدردی خیر خواہی کے لحاظ سے۔ اور یہ احسان صرف اور صرف ظاہری چیزوں کی حد تک نہیں کہ ان کی یعنی بنیادی جو زندگی کی جسمانی ضروریات کو پورا کر دینا، کھانے پینے، رہنے سہنے پہننے کی حد تک، یا بات چیت میں ان کے ساتھ صرف اچھا معاملہ کر لینا، اسی پر احسان ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اصل احسان ان کو دینی طور پر اور عقیدے ایمان کے طور پر ان کی رہنمائی کرنا۔ اور یہ وہ احسان کا انداز ہے جو اکثر لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ بعض لوگ دنیاوی طور پر اور جسمانی طور پر بہت ایک دوسرے کا خیال اور ان کی خدمت اور بڑا کچھ، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس گمراہی پر ہیں، کس کفر و شرک میں ہیں، اور کس بے ایمانی پر وہ ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اللہ کو جا کے مل رہے ہیں، اس بات کا کوئی احساس اور فکر نہیں ہوتا۔ اور حقیقت میں جو صرف جسمانی طور پر کسی کی خدمت کر رہا ہے وہ کسی حیوان جانور کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ انسان کا اصل حق اس کو ہدایت کے رستے پر لگانا چلانا ہے، کہ جو اس کا یہ حق ادا نہیں کرتا یا اس کا اس چیز کا خیال نہیں کرتا، اس نے اس کا کچھ بھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں رسول کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام بھی کہ ان لوگوں کا اپنے جو عزیز و اقارب تھے، چاہے والدین ہوں یا اولادیں ہوں، بیوی ہوں یا اور کوئی رشتہ دار ہوں، اس قدر ان کی کوشش دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرنے کی نہیں ہوتی تھی جس قدر ان کی کوشش جو ہے وہ دینی طور پر اور عقید ایمان کے لحاظ سے ان کا خیال کرنا، ان کی رہنمائی کرنا۔ والیتامہ، اور اسی طرح یتیم، یتامہ جمع یتیم کی، اور یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ بچہ ہے کہ جس کی بلوغت سے پہلے، جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس کے ماں باپ نہ ہوں، ماں کو بھی ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے، یا بلکہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جس کی ماں فوت ہو جائے۔ لیکن انسانوں میں سے یتیم وہ ہے کہ جس کی بلوغت سے پہلے، اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے، کیونکہ باپ وہ شخص ہے کہ جو حقیقی طور پر اس کی زندگی کے معاملات کا ذمہ دار ہے، اس لیے باپ کے فوت ہونے کو جو ہے اس کو یتیمی کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ تو یہ یتیم ہے، اور بالغ ہونے کی شرط کیا ہے، وہ کیوں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا یتم بعد الحلم، کہ بلوغت کے بعد جو ہے یتیمی باقی نہیں رہتی۔ تو یہ یتیم کہ جو اگرچہ مالدار بھی کیوں نہ ہو، تب بھی چونکہ اس کا اصل سہارا دنیا سے اٹھ گیا، اب اس کو ضرورت ہے کہ آس پاس کے لوگ اس کا سہارا بنیں، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور اس کا ساتھ دیں۔ تو اس کے ساتھ بھی احسان کا وہی انداز جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ، کہ بات سے بھی، عمل سے بھی، کردار سے بھی، ہمدردی اور خیر خواہی کے لحاظ سے بھی، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کو ہمارے ہاں عام طور پر غریب کا نام دیا جاتا ہے، لیکن عربی میں ایک لفظ فقیر کا آتا ہے اور دوسرا مسکین کا آتا ہے، اور دونوں لفظوں کو ہی اللہ نے سورۃ توبہ میں جمع کیا ہے۔ جب اللہ نے زکوٰۃ کا بیان کیا، زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں، تو اس میں فقراء کا پہلے ذکر کیا، فقیروں کا، اور اس کے بعد مساکین کا۔ تو کیا دونوں میں فرق ہے یا دونوں الگ الگ ہیں؟ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ مسکین جو ہے وہ فقیر سے کچھ بہتر حالت میں ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہے جو بالکل تہی دامن، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یا ہے تو بالکل معمولی ہے، لیکن مسکین وہ جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اس کی ضرورت سے، اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات سے کم ہو، کہ جس سے اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا ہے کہ وہ کشتی، وہ سفینہ کس کا تھا؟ للمساکین، کچھ مسکینوں کا تھا۔ تو اللہ نے اس کشتی والوں کو مسکینوں کا نام دیا کہ وہ کشتی تو تھی ان کے پاس، لیکن ان کی جو بنیادی زندگی ضروریات تھیں اس سے وہ ان کے پوری نہ ہوتی تھی، تو یہ مسکین ہے۔ تو اور اس میں لیکن یہاں پر جب مسکین کا لفظ اس طرح سے اکیلا آتا ہے تو اس میں فقیر اور مسکین، غریب، سبھی اس طرح کے لوگ جو محتاج ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے کہو حسنا، اچھی بات۔
احسان کا حکم دینے کے بعد، اور خصوصاً والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں جو خاص لوگ ہیں، اس کے بعد عموماً حکم دیا کہ سبھی لوگوں کے ساتھ ہی یہ اچھائی، صرف ان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سبھی کے ساتھ اچھائی ہے۔ لیکن باقیوں کے ساتھ اچھائی میں کیا کہا؟ قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ جبکہ پہلے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ عموماً احسان کا ذکر کیا، جیسے احسان کے اندر وہ مالی طور پر بھی احسان ہے، جسمانی طور پر بھی ہے، بات چیت میں بھی ہے، ہر لحاظ سے ہے۔ لیکن یہاں پر لوگوں کے لحاظ سے، عام لوگوں کی جب بات آئی تو یہاں پر قولو کا لفظ کہہ کر فرق کر دیا۔ اور فرق کیوں کیا؟ اس میں علماء باتیں ہیں کہ ہر انسان کی، ہر شخص کی ضرورت پوری کرنے پر قادر نہیں ہوتا، چاہے دنیا کے اس کو کتنے بھی وسائل کیوں نہ ملے ہوں، لیکن سبھی لوگوں کو ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کے حاجتوں کو پورا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ رب کائنات ہی ہے جو سبھی مخلوقات کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ تو جب انسان باقی سبھی لوگوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کی حد تک اس کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کے قدرت میں نہیں ہے، تو ایک وہ چیز ہے کہ جو اس کی قدرت اس کے اختیار میں ہے، اور وہ کون سی ہے؟ کہ بات چیت اور ان چیزوں میں اچھا کردار اختیار کرنا۔ اور بھی کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ لا خیل عندک ولا مال تہدیہ، کہ اگر تیرے پاس کوئی گھوڑا یا مال تو نہیں ہے کہ جو کسی کو دے، تو پھر کیا ہے کہ اگر تیرے پاس مال نہیں تو کم از کم تیری بات جو ہے ایسی ہو کہ جو لوگوں کو خوش کرنے والی ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، اگرچہ اپنے بھائی کو ملتے ہوئے مسکرا کے مل لو تو یہ بھی تیرے لیے ایک صدقے کی شکل ہے۔ تو اس لیے فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے کہو اچھی بات۔ اچھی بات کیا ہے؟ اس اچھی بات میں ہر طرح کی باتیں شامل ہو جاتی ہیں جو دین دنیا کے لحاظ سے ہوں۔ وہ اچھی باتیں صرف دنیا کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ بعض لوگ دوسروں سے اچھا اخلاق، اچھا کردار، معاملات میں، بات چیت میں اچھا انداز، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، لیکن جس کے ساتھ ان کا معاملہ ہے وہ بے دین ہو، بدکار ہو، بے حیا ہو، طرح طرح کی اس میں برائیاں اور جرائم ہوں، ان چیزوں پر کوئی بات چیت نہ ہو، اللہ کے احکام سے روگردانی کیے ہو، اس پر کوئی وعظ و نصیحت نہ ہو، تو حقیقت میں اس نے اس کے ساتھ کوئی اچھی بات نہیں کی۔ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر والدین، رشتہ داروں، ان کے ساتھ احسان، اس میں سب سے بڑا احسان دینی طور پر اور ایمانی طور پر ان کی رہنمائی ہے، تو لوگوں کے ساتھ بھی اچھی بات میں سب سے پہلے اللہ کے دین کی بات آتی ہے کہ ان کو نیکی کا حکم دینا، ان کو برائی سے منع کرنا، اور ان کو خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرنا۔ اگر کوئی جاہل ہے کسی چیز سے تو اس کو علم سکھانا، اور جو بھی نیکی احسان ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ کیا جانا۔ تو اس میں قولوا للناس حسنا کے اس لفظ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق و کردار، اچھا معاملہ، اور اس میں سب سے پہلے دینی طور پر، ایمانی طور پر ان کی رہنمائی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ بھی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ خاص طور پر نماز اور زکوٰۃ ہی کا ذکر کیوں آتا ہے، باقی دین کے اہم جو ارکان اور فرائض ہیں ان کو چھوڑ کر؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو چونکہ یہ دونوں وہ عبادات ہیں کہ جو سب سے اہم ہیں، اور ہر شریعت، ہر دین میں ہی اللہ نے اس عبادت کا حکم دیا رکھا ہے، اور دوسرا کہ یہ مثالیں ہیں باقی عبادات کے لیے۔ نماز مثال ہے ہر اس عبادت کے لیے جو بدنی اور جس کا تعلق جسم سے ہو، اور زکوٰۃ مثال ہے ہر اس عبادت کے لیے کہ جس کا تعلق مال سے ہو۔ اور عبادتیں عام طور پر دو ہی طرح کی ہوتی ہیں، یا جسمانی ہیں یا مالی ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات جسمانی عبادت کا تعلق جسم سے ہو یا زبان سے ہو، لیکن جسمانی سمجھی جائے گی، اور مالی عبادت بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ دونوں مثالیں ہیں باقی عبادتوں کی کہ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ، اور دوسرا یہ بھی، تیسری چیز یہ بھی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے دوسری عبادات سے کہیں زیادہ پر اثر ہیں۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اللہ فرماتا ہے کہ ان پختہ عہدوں کے بعد، ان پختہ عہد معاہدوں کے بعد
پھر تم پھر گئے، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، الا قلیلا منکم مگر تم میں سے تھوڑے لوگ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر امت کے اندر جہاں بہت بڑے تعداد برے لوگوں کی ہوتی ہے، گمراہوں، مشرکوں، کافروں، بدکاروں، بے حیاؤں کی ہوتی ہے، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی اکا دکا ہوتے ہیں کہ جو واقعی خیر اور نیکی کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ تو جب بنی اسرائیل کی ان قباحتوں کا ذکر کیا جو سابقہ آیات میں ہے، اور اس آیت میں بھی ان کے ساتھ جو پختہ عہد معاہدے تھے ان کا بیان کیا، تو اور ان عہدوں کو توڑنا، ان سے پھرنا، اس کا بیان کیا، تو ساتھ ہی یہ بھی حقیقت بیان کر دی کہ حق یہ ہے کہ ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو ان معاہدوں پر، ان عہدوں اور مواثیق پر قائم رہے، اس پر جمے رہے، اس پر چلتے رہے۔ ثم تولیتم پھر گئے تم، الا قلیلا منکم مگر تم میں سے تھوڑے لوگ، اور یہ تھوڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی پائے گئے ہیں، یہود و نصارہ بنی اسرائیل میں سے، جو واقعی دین حق پر اور ایک اللہ کی توحید پر اور صحیح معنوں میں سچے انداز سے نبیوں کی تعلیمات پر چلنے والے تھے، جنہیں میں ورقہ بن نوفل کا ذکر آتا ہے، جن کے جب آپ پر پہلی وحی آتی ہے اور آپ کو ان کے پاس لے جایا جاتا ہے تو آپ کو بشارت دیتا ہے کہ آپ نبی بننے والے ہو، اور آپ پر وہی فرشتہ نازل ہوا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ تو کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے کچھ لوگ تھے آپ کی بعثت سے پہلے بھی کہ جو دین حق پر قائم تھے، اور آپ کے بعثت کے بعد بھی، آپ کے آنے کے بعد بھی کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور دین حق کو اپناتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے الا قلیلا منکم، تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سبھی ان عہدوں سے پھر گئے، اور پھرنے کا انداز بھی کیا تھا، وانتم معرضون، اور تم تھے منہ پھیرے ہوئے۔ انتم معرضون کی یہاں پر لانے کی ضرورت کیا ہے، یا اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ ان کے جو پھرنے کا انداز بیان کیا ہے کہ آدمی بعض اوقات کسی صحیح بات کو چھوڑتا ہے، حق سے منہ پھیرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں جا کے دیکھتا ہوں اور تحقیق کرتا ہوں، اور اگر صحیح ہے تو پھر اس کو اپناتا ہوں۔ یعنی آدمی بعض اوقات کسی بات کو فوری طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کس وجہ سے؟ کہ اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اب اگرچہ اس نے بھی حق بات کو نہیں مانا فوری طور پر، لیکن اس کے بارے میں سوچ بچار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اس کی طرف پلٹ آنے والا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حق سے منہ پھیرتا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کی طرف آنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، حق کو تلاش کرنے کی اس کا مقصد بھی، اس کا کوئی اس طرح کا عزم ارادہ بھی نہیں ہے۔ تو اصل گمراہی، بدبختی یہ ہے کہ جب آدمی اپنے دل دماغ پر تالے لگا لے اور اندھا بنا لے اپنے آپ کو، بات سننا تو درکنار، سن کر اس پر کبھی غور کرنے کی اس کے اوپر توفیق نہ ہو، تو یہ وہ چیزیں جو ہیں اصل گمراہی کی وجہ یہ ہیں۔ ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب انسان کے اندر آ جائیں تو پھر اس کے دل دماغ پر مہر لگتی ہے، اور پھر وہ کفر پر ہی اس کی موت آتی ہے۔ تو معاذ اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس انداز سے پھرے کہ تم بالکل پھر ہی گئے اور منہ تم نے پھیر لیا اعراض کرتے ہوئے، یعنی تمہارا حق کی طرف آنے کا، اس کی طرف پلٹنے کا کوئی ارادہ، کوئی ایسا مقصد تھا ہی نہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اللہ نے جب بنی اسرائیل کے عہدوں کا ذکر کیا کہ جو ان سے لیے گئے تھے اور پختہ عہد لیے گئے تھے اور پھر انہوں نے توڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ نے اب آگے مثال دی ہے کہ بنی اسرائیل کے پختہ عہد جو کیے تھے انہوں نے، ان عہدوں کو توڑنے کی مثالیں کیا ہیں، اس کی مثال دیتے فرماتا اللہ تعالیٰ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنے خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم نہ نکالو گے اپنے آپ کو مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے توڑے ہوئے عہدوں کی مثال دیتے فرماتا ہے کہ تم سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا اس بات کا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنے خون بہانے کا معنی کیا خودکشی کرنا ہے؟ ہم کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اس میں آتا ہے، لیکن یہاں پر سیاق و سباق کے لحاظ سے اپنے خون بہانے سے مراد یعنی اپنے ہی بھائی بندوں کے، اپنی ہی قوم کے لوگوں کو قتل کرنا، ان کے خون بہانا، کیونکہ کوئی بھی امت اور کوئی بھی جماعت حقیقت میں اس جماعت اور امت کی حیثیت ایک فرد کی طرح ہوتی ہے، اور اس میں سے کسی ایک فرد پر بھی ظلم زیادتی کرنا
حقیقت میں ایسے ہوتا ہے جیسے آدمی اپنے جسم پر زیادتی کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومنوں کی مثال آپس کی دوستی، رحم دلی اور شفقت مہربانی کی اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ ایک جسم ہو، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں، کسی ایک عضو میں جو ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف سے پورا جسم بیدار ہوتا ہے اور بخار میں اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک امت کی حیثیت ایک جسم کی مانند ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ وہ ایک امت تھی، ایک قوم تھی، تو ایک ہی قوم کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرنا، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی کرنا، ان کے خون بہانا ایسی ہے جس طرح کہ اپنے خون بہانا ہو، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ایسی ہے جیسے خود اپنے آپ کو گھروں سے نکالنا ہو۔ اور یہ وہ قرآن کا انداز ہے کہ جو صرف یہیں پر نہیں بلکہ ہم اور بھی کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے وہاں پر بیان کیا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو عیب نہ دو۔ اور کون ہے جو اپنے آپ کو عیب دیتا ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے؟ تو وہاں پر بھی اپنے آپ کو عیب دینے کا معنی کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ان کے عیب نہ نکالو، ان کو تان بازی نہ کرو۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم نہ بہاؤ اپنے خون، یعنی ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، اپنی بھائی بندوں کو قتل نہ کرو، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم نہیں نکالو گے اپنے آپ کو، یعنی اپنے بھائی بندوں کو، من دیارکم، دیار جمع دار کی، اور دار کے معنی گھر یا شہر یا علاقے، اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں شہروں سے اپنے بھائی بندوں کو نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم نے اس بات کی گواہی بھی دی، اس پر تم شاہد گواہ بھی رہے۔ اور اس آیت میں اشارہ ہے حقیقت میں اس واقعے کی طرف جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیوں کا حال تھا مدینہ میں۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آ کے آباد ہوئے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ اور بعض تاریخی روایات کے مطابق یہ ہے کہ ان کا مدینہ میں آنے کا اس کی وجہ کیا تھی کہ جو اپنی کتابوں میں دیکھ چکے تھے کہ واقعی وہ زمین، وہ سرزمین جس میں آخری نبی ہوگا، وہ یہ سرزمین ہے جو مدینہ کی ہے، جس کو یثرب کا نام دیا جاتا تھا۔ تو اس آخری نبی کے انتظار میں آ کے یہ لوگ یہاں پر آباد ہوئے، اور اسی لیے جس طرح ہم ذکر کیا صاحب کے آیتوں کی تفسیر میں کہ عرب کے لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے تھے، انہوں نے آپ سے متعلقہ معلومات ان یہودیوں سے سنی تھی کہ اس طرح کے نبی آنے والا ہے اور آخری نبی ہوگا، اور جس نبی کو اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات سے نوازے گا، اور کس طرح اس کی حکومت اور سلطنت اور کس طرح اس کا دین پھیلے گا۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ بنی اسرائیل کے 3 قبیلے مدینہ میں آ کے آباد تھے، اور انہوں نے مدینہ میں آنے کے بعد کیا ہے کہ عربوں کے جو 2 قبیلے تھے مدینہ کے بڑے قبیلے اوس اور خزرج، ان کے ساتھ معاہدے کر رکھے تھے۔ تو تینوں قبیلوں میں سے بعض کے معاہدے اوس کے ساتھ تھے اور بعض کے معاہدے جو تھے وہ خزرج کے ساتھ تھے۔ اور اوس اور خزرج جاہلیت میں اسلام سے پہلے جس طرح کہ باقی عربوں کا حال تھا، ان کا بھی وہی حال کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدال، قتل و قتال، اور جنگیں کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی، چلتی رہتی۔ تو کیا ہوتا کہ یہ یہودی قبیلے جس کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوتا، جب ان کی جنگ ہوتی دوسرے قبیلے سے، تو یہ بھی اس جنگ میں شریک ہوتے، یعنی اپنے اس قبیلے کے ساتھ جس کا ساتھ معاہدہ ہے اس کا ساتھ دیتے ہوئے، اس کی حمایت کرتے ہوئے دوسرے قبیلے کے خلاف لڑتے، اور دوسرے قبیلے کے خلاف لڑنے کا معنی اپنے ہی قوم کے دوسرے یہودیوں کے خلاف لڑتے۔ تو یہ معنی ہے کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم، کہ تم اپنے آپ کے خون نہ بہاؤ، یعنی ایک دوسرے اپنے ہی قوم کے لوگوں کے خون نہ بہاؤ، ان کو قتل نہ کرو، اور نہ ان کو ان کے گھروں سے نکالو، کیونکہ عام طور پر جنگ و جدال کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں شہروں سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم سامنے اس بات کا پختہ عہد لیا تھا، لیکن پھر بھی کیا ہے، ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم نے اس کی گواہی بھی دی، لیکن کیا اس گواہی پر اور اس اقرار پر قائم رہتے ہیں؟ اللہ اس مثال کو لانے کا یعنی کہ اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل
اپنے پختہ عہدوں کو توڑتے رہے اور اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے رہے، تو اقرار کرنے کے بعد بھی اور گواہیاں دینے کے باوجود پھر بھی ان عہدوں سے پھر گئے اور پھر بھی قتل و قتال کی اور پھر بھی وہ کام کیے جن سے اللہ نے منع کیا تھا، جس کو ہم اگلی آیت میں انشاءاللہ دیں گے۔ ہمارا دیکھیں آج کی آیت ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، اور یاد کرو کہ جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان نیکی کرو، وذی القربى، اور قرابت والوں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں غریبوں سے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے کہو اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، اس کے بعد تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے لوگ، وانتم معرضون، اور تم تھے ہی منہ پھیرے ہوئے، یعنی تم نے منہ پھیر کر اس سے اعراض کر دیا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا یا تمہارا پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ نہیں تم بہاؤ گے اپنے خون یعنی ایک دوسرے کے خون، ولا تخرجون انفسکم، اور تم نہ نکالو گے ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات پر خود گواہ اور شاہد بھی تھے۔ بارک اللہ فیکم۔